اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب. میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزو، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری بکھری سوچے رہتے ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نئی باتوں میں، مضبوط نہیں افکار. کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی. اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں. وہ خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو. تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے. رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے. میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں. آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہیں، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دوستو، حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے. نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے. نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو. سالوں بیت گئے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے، آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے. اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے. حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے. بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے. ایک شے ہی صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے ہی. علم و بس کریو یار، اے ہوئی حرف تینوں درکار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی. اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری. ہم نے بچوں کو پیسے دیے، ٹائم نہیں دیا. ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے، خاندانی ماحول نہیں دیا. اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے، ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نا چھوڑ رہا. بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات، ان کا حسن منتقل ہوتا تھا، وہ اب رخصت ہو رہا ہے. بچے اپنے گھروں میں، آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے تو وہ تیار تھے. ایک سے ایک بڑھ کر تھا. حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے، اولادیں ساتھ آئیں ان کی. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا، ٹائم دیا، ان کی تربیت کی. دیکھیں، ایک ہے میں تقریر کروں، تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے. ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا، تیرا ابا آج کل پریشان ہے، ناراض ہو جائے گا، چپ کر، ابھی بات نہ کرنا، کاروباری ٹینشن چل رہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا، آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک. ہوتا ہے نا. تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے، تو اماں بھی رو پڑے. اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے. آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا، یہ انداز وہ انداز سکھائے گا. ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے، زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے. کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے، یہ کبھی اس درد سے تڑپے، کبھی اس کی وہ کیفیت بنے، تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا. اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں. روحوں کی جیسے ہی قربت ہوتی ہے درد آنسو بن کے چھلک نکلتا ہے.
جب تک یہ محبت اس بار رفتگی کے ساتھ نہیں پیدا ہوگی، کبھی ابا انگلی لگائے نا بچے کو اور مسجد میں جا کے قاری صاحب دل بڑا پریشان ہے، ذرا حضور کی کوئی نعت تو سنائے، ذرا گھر میں بچے کو کہے نا پتر یہ کھول ذرا موبائل اور حضور کی فلاں نعت تو لگا، میرا دل کر رہا ہے. تو یہ بھی انداز ہے جو بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے گا. لیکن ہم نے نا بالکل ایک روایتی انداز اختیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کبھی کوئی سلسلہ ہو گیا تو ہو گیا، اس کی جو عملی کیفیات ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا کلمہ پڑھ لیا. ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا. ماں سکتا. صحابہ کرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے. ہم تو نیکی کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے، وہاں یہ نہیں تھا. وہاں تو آپ نے اعلان کیا نہیں اور پتھر برسے نہیں. اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں، برادری قبیلے میں بلو جی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے، بھوک ہڑتال پہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا، تیسرے دن ماں بھی تھوڑی، اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی. حضرت سعد جا کے نا اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے، کہنے لگی اماں میں تیرے ہی پتر ہوں نا اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے. اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے. تو کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے. کا پتر بالکل جانتی ہوں. تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا، اگر تیری 1000 بھی ہو نا، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ کچا رنگ ہے للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا. اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. اماں تیری 1000 جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا. اماں نے نا شام کو روٹی کھا لی. لوگ کہنے لگے اماں بھوک ہڑتال ختم. کہنے لگی میرا پتر ہے میں جانتی ہوں. یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی، پر یہ جو پیار ہوا ہے نا یہ چھڑایا جا سکتا؟ یہ نہیں چھڑایا جا سکتا. وہ دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا. میرے دوستو خاص پیار کریں، درود شریف پڑھ کے سوئیں. سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نا تھوڑا سا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیار والی لائیں. اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا باندھ کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے. 3.5 گز کپڑا لے لیں، اس کو سر پہ باندھیں لپیٹیں اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے. آپ نا کچھ کام ایز اے اسپیشل کریں، خاص کر کے کہ یہ نبی پہ جوانوں سے کہوں گا او سجنوں، کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے چہرے کا رنگ بنایا، کسی نے کسی کو دیکھ داڑھی پوری مٹھی نہ کر لے. مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے، تو میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے میڑا اونوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا. اور دنیا کے لیے میتوں نے تانے کھائے ہیں، تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے تو کھا، کوئی حرج نہیں. داڑھی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی، یہ نہیں ہوتی جو آج کل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا، یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے. داڑھی دا وزن ہوتا ہے، یعنی پوری مٹھی ہو تو کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو چھوٹی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آندے نے، تو کیوں نہ پھر بندہ پوری کر لے. یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ. ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ، ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ. یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. وہ لوگوں جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں.
सहाबी बैठे हैं ना नबी पाक की बारगाह में, और देर से बैठे हैं और जम के बैठे हैं, बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में। जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते हैं। देर से बैठे और बैठे हैं तो नबी करीम ने फरमाया जाओ कोई काम भी करो। उठे, सुतून की ओट से होके वापस आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह आपके बगैर दिल ही नहीं लगता, तो तबीयत ही नहीं जमती, कहीं नजर ही नहीं ठहरती। जब तक आप अपने दिल की कैफियत, यार हमारे बुजुर्ग, हमें तो वक्त नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारा दावा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है तो वक्त ही नहीं मिलना चाहिए। सीरत सारी पढ़ ली है हमने, हुजूर की अहादीस याद कर ली है, नबी पाक के फजाइल पर जो किताबें लिखी गई हैं वो हमारे पास हैं। क्या आज सुबह से लेकर अब तक 1100 बार दुरूद शरीफ नसीब हुआ है? क्या अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हमारे दिल में नबी पाक की उम्मत का दर्द है? हुजूर पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद को हमने समझा है? दीन इस्लाम की रोशन तालीमात के हम कितने करीब गए हैं? फारिग वक्त आप क्या जी, मैं आजकल बोर होता हूं, तो भई आप किताब खरीदें हुजूर की सीरत पर, पढ़ें शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने क्या लिखा है, पढ़ें हुजूर के फजाइल कमालात, पढ़ें शिफा शरीफ काजी अय्याज क्या लिखते हैं। लेकिन जिंदगी तो इधर उधर जाया हो रही है। मोहब्बत वाला तो अपना टाइम, यहां तो किसी को प्यार हो जाए ना अपने घर से तो कुर्बानी देता है, कहता है आप सब लोग खाएंगे, मैं परदेश में जाके कमाऊंगा। प्यार हो गया ना, तो उसने जद्दोजहद की, उसने उम्र गुजार दी। हमें अगर प्यार हो तो फिर अंदाज कुछ और हो। थोड़ा सा ना अपनी कल्बी वारदात पर तवज्जो दें, अपने दिल से पूछें। एक तस्वीर रख लें हाथ में, जिस तरह मोबाइल हो ना बंदे के पास तो चैन नहीं ना लेने देता, जिस तरह मोबाइल हाथ में हो तो चलता रहता है ना, इंशाल्लाह तस्वीर भी हाथ में होगी तो दरूद पाक चलता रहेगा। ये करें ये काम, हुजूर के तज़कारे जमीला, नबी पाक का तज़करा, अपने कल्बे अतहर में हुजूर की मोहब्बत को। आप देखें ना कभी सहाबा का मिजाज, एक होता है बड़े मशवरे करना और एक होता है जिंदगी में ना एक हरफ याद कर लेना। सहाबा ने ना एक सबक याद किया था कि जो हुजूर कह देंगे ना, ये बड़ा मुख्तसर, बड़ा जामे, बड़ा मजेदार और सारे पहलुओं को इकट्ठा करने वाला सबक है। जो करीम कह देंगे ना, लंबी चौड़ी दौड़ ही नहीं, जो हुजूर फरमा देंगे। हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा आपको पसंद क्या है, कहने लगे हुजूर आपको देखते रहना, मेरा दिल करता है मेरी बेटी घर में खिदमत करे। हुजूर मेरा दिल करता है अल्लाह मुझे माल देता रहे, मैं आपके कदमों पे कुर्बान करता रहूं। सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, वो जेंजे रखे ऐसा उंज रहना है। हमने न तय कर लिया है, हमने इधर उधर एक मुख्तसर सा सबक याद कर लिया। आप याद रखें, हमारे पास कोई ना कोई लज्जत है, किसी ना किसी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, हर बंदा दौड़ रहा है। कुछ मान के दौड़ते हैं, कुछ ना मान के दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ लगी हुई है। आप यकीन करें, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो ढूंढ के महफिल में जाते हैं, आज मैंने अपने नबी की नात सुननी है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको किताब मिल जाए ना, टाइटल पे लिखा हो हुजूर का तज़किरा, दौड़ के खरीद लेते हैं। मैंने देखा है कि हुजूर के मिलाद